Assalamualaikum Nazareen and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में मार्च का महीना वुमेन्स हिस्ट्री मंथ के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन आप चाहे किसी भी मुल्क में रहते हो, हम सब एक बात पर अग्री कर सकते हैं कि ख़वातीन की कामयाबियों को सेलिब्रेट करना, रिस्पेक्ट देना और उनकी स्ट्रगल्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए कोई एक दिन या एक महीना काफ़ी नहीं। हम सब मिलकर हर रोज़ अपनी डेली रूटीन्स में ख़वातीन को एम्पावर करने की कोशिशों में हिस्सा ले सकते हैं, और कहानी पाकिस्तानी के आज के एपिसोड में हम इसी ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ख़वातीन के हुकूक की जंग में दुनिया कहाँ खड़ी है। क्या साफ पानी का ना आना, बिजली का चले जाना और गली का कचरा ना उठाया जाना घरेलू झगड़ों की वजह बन रहा है? लाहौर की स्माइल अगेन फाउंडेशन तेजाब से बिगड़ जाने वाली मुस्कुराहटें वापस लाने के लिए क्या कर रही है? ख़वातीन को मीडिया में कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है? दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, मगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद दुनिया के कई मुल्कों में ख़वातीन अब भी अपने हकूक़ की जंग लड़ रही है। क्या पिछले कुछ सालों में ख़वातीन के हालात में बेहतरी आई है? क्या वो एक दूसरे का हौसला बढ़ाने और मुआशी और माशरती लिहाज से मजबूत बनाने के लिए कुछ कर रही हैं? चलिए जानते हैं मदीहा अनवर से उनकी इस रिपोर्ट में। कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, और क्यों न हो। ख़वातीन दुनिया की आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा हैं और घरेलू जिम्मेदारियों से लेकर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में मर्दों के शाना बशाना खड़ी दिखाई देती हैं। गुज़िश्ता दिनों वाशिंगटन में दुनिया भर में ख़वातीन की समाजी और मुआशी तरक्की और उन्हें दरपेश मसाइल के हवाले से एक मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी लोअर दीर से ताल्लुक़ रखने वाली शाद बेगम ने की, जो गुज़िश्ता चंद बरसों में खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन के हकूक़ की एक मुअस्सर आवाज़ बनकर उभरी हैं। हमारी सोसाइटीज़ में फिर फ़र्क ये है कि हमें चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। हमारे कल्चर में भी इशूज़ हैं, हमारी तालीम की कमी भी एक बुनियादी इशू है, वसाइल का ना होना भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन हमारे पास मौक़े बहुत कम होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। अमेरिका में ये है कि यहाँ पे औरतों को मसाइल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सो हमारे यहाँ अब ये है कि हमारे यहाँ औरतों के लिए आसानियाँ भी हैं, लेकिन जो उसकी मुश्किलात है वो इतनी ज़्यादा है कि औरतें कुछ मखसूस शोबों में नहीं जा सकती, वो कुछ बहुत सारे काम जो हैं वो नहीं कर सकती, चाहे वो घर की सतह पे हो, चाहे वो माशरे की सतह पे भी हो। बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जिसमें औरत की रसाई वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे मर्दों की रसाई है। आप कर्जे देख लें, आप तरबियती प्रोग्राम देख लें, आप सियासी अमल में देख लें। इस मौके पर शरीक ख़वातीन का कहना था कि आज की दुनिया ख़वातीन के बेहतर मुस्तक़बिल की उम्मीद बंधाती नजर आती है। एलन चेस्लर रोजवेल्ट इंस्टीट्यूट के साथ बतौर सीनियर फेलो मुंसलिक हैं और ख़वातीन के हुकूक पर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से काम कर रही हैं। ख़वातीन को मर्दों के मसावी तनख्वाह नहीं दी जाती और ये उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ख़वातीन को मर्दों के बराबर तनख्वाह के साथ ऐसा मजबूत माशी निज़ाम भी मिलना चाहिए जहाँ मुलाजमत पेशा ख़वातीन को बच्चों की पैदाइश पर तनख्वाह की अदायगी के साथ छुट्टियाँ, बच्चों के लिए चाइल्ड केयर जैसी बुनियादी सहूलतें भी हासिल हों। आज से 20 बरस कबल ऐसा सोचना मुमकिन नहीं था, मगर अब इस बारे में बात की जा रही है और ये एक बड़ी कामयाबी है। अगर हम मगरिब समेत दुनिया भर में ख़वातीन लीडर्स को मुंतखब करें तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। If we can particularly elect women leaders, not only in the West but elsewhere in the world. शाद बेगम वाशिंगटन में नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी नामी थिंक टैंक के साथ फेलोशिप कर रही हैं। शाद बेगम कहती हैं कि वतन वापसी पर वो पश्तून ख़वातीन की फलाह और उन्हें आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का आगाज करेंगी। मेरा एक बुनियादी मकसद तो ये था कि मैं यहाँ पे लोगों को बताऊँ कि बीइंग पश्तून वुमन, जो हमारे इलाके में जो तालिबानाइजेशन का मिलिटेंसी का पूरा हो रहा है, IDPs का क्राइसिस रहा है, या इस मतलब अगर ये ना भी होता तो जो वहाँ पे सोसाइटी है वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे कैसे मैं लोगों को कम्युनिकेट करूँ, हमारे मसाइल कैसे कम्युनिकेट करूँ, एक तो मैंने ये काम किया है। और उसमें ये कि उन चीज़ों को, हमारी जितनी इशूज़ हैं इसको ग्लोबल चीज़ों के साथ कनेक्ट करना मैंने सीखा कि किस तरह अपने वहाँ पर जो हमारे छोटे छोटे तहरीक
طریقے ہیں, مہم ہے, چھوٹے چھوٹے کام ہیں, ان کو یہاں پہ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کس طرح کنیکٹ کر سکیں. اور نہ صرف میں بلکہ جو عام لڑکیاں ابھی عورتیں آ رہی ہیں, ان عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ہم ان فورمز تک پہنچنے کے لیے راستے کیسے ہموار کر سکیں. تو وہ راستے کم سے کم میں نے 5 مہینوں میں اتنے اندازہ لگا دیے ہیں کہ اب میں جا کے ایسے خصوصی پروگرامز کروں گی کہ وہاں پہ جو ابھی لڑکیاں اور خواتین نکل رہی ہیں مختلف شعبوں میں, ان کے فورمز اور ان کی یہاں پہ جو کنیکشن بلڈنگ ہے وہ میں کر سکوں. مذاکرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ 90 کی دہائی میں اقوام متحدہ کی جانب سے خواتین کے لیے ہونے والے کنونشنز کے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں, مگر دنیا بھر میں خواتین کو معاشی اور سماجی اعتبار سے مستحکم بنانے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. ہم اکثر میڈیا میں گھریلو تشدد یا خواتین پر تشدد کی خبریں سنتے رہتے ہیں اور ان کی وجوہات بھی سامنے آتی رہتی ہیں, مگر ہم میں سے شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ شہروں میں زندگی کے روز روز کے بنیادی مسئلے جیسے صاف پانی کا نہ آنا, گلی محلوں کی صفائی کا نہ ہونا یا بجلی کا بار بار چلے جانا بھی گھروں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے. اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم یعقوب. گزشتہ ایک عشرے کے دوران پاکستان میں عسکریت اور انتہا پسند گروہوں کی کارروائیوں کی وجہ سے بہت سے پرتشدد واقعات دیکھنے میں آئے اور دنیا بھر میں پاکستان کے امیج کو دھچکا لگا. کنگز کالج لندن میں سیاست اور ماحولیات کے ماہر دانش مصطفیٰ اس تشدد کو اسپیکٹیکولر وائلنس کا نام دیتے ہیں. بعض قسم کا تشدد ہوتا ہے جس کو ہم نے اسپیکٹیکولر وائلنس کا نام لیا, کہ جو دکھانے کے لیے ہوتا ہے, ہائی پروفائل ہوتا ہے, جس کی اخبار میں خبر سرخیاں لگتی ہیں اور شور مچتا ہے. دانش اور امپیریل کالج لندن سے وابستہ ریسرچر امیرہ سواس نے پاکستان میں تشدد کے بارے میں ایک تحقیقی رپورٹ تیار کی ہے, جسے انہوں نے حال ہی میں واشنگٹن کے ووڈرو ولسن سینٹر میں پیش کیا. اس تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ہونے والے تشدد کے علاوہ بڑے شہروں میں روزمرہ ضروریات زندگی تک رسائی نہ ہونا گھریلو تشدد کا باعث بنتا ہے. میرے خیال میں بے بسی اور بے دستپائی کے احساس کے سبب روزمرہ زندگی میں تشدد کی فضا جنم لیتی ہے. بنیادی ضروریات زندگی جیسے پانی, روزگار, پانی کی نکاسی کا انتظام, تعلیم تک رسائی نہ ہونے کی بے بسی. ہم نے دیکھا کہ جہاں پر بے دستپائی زیادہ ہوگی وہاں تشدد زیادہ ہوگا, جس سے تمام لوگ متاثر ہوتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کراچی اور راولپنڈی میں شہری سہولتوں کے فقدان کی وجہ سے لوگوں میں بے اطمینانی اور محرومی جنم لیتی ہے, جس سے تشدد کے واقعات رونما ہوتے ہیں. I think what we've learned is that if you have 24-hour access to clean water supply. ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو صاف پانی میسر ہو, کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام ہو, خواتین کی تعلیم تک رسائی ہو, تو پھر گھروں میں مایوسی کم ہوتی ہے, کیونکہ پھر ان مسائل کی وجہ سے تشدد کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اگر بنیادی ضروریات کے مسائل حل ہو جائیں تو جرائم کی حوصلہ شکنی ہوگی اور تشدد میں کمی آئے گی. امیرہ کہتی ہیں کہ صورتحال سے صرف خواتین ہی نہیں بلکہ ہر کوئی متاثر ہوتا ہے. ان ریسرچرز نے یہ بھی دیکھا کہ معاشرے میں صنفی اوصاف کی جس طرح تشریح کی جاتی ہے وہ بھی تشدد کا باعث بنتی ہے. جس طرح سے آپ کی ٹی وی پہ, آپ کے اشتہاروں میں ہر چیز کے اندر ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ جی مرد کی کیا کام ہے اور عورت کا کیا کام ہے, اور فلموں کے اندر ایک وائلنس کا بھی ایک عنصر آتا ہے, خواتین کے ساتھ بھی ایک سیکشولائزیشن کا عنصر آتا ہے, جنسی فرسٹریشن کہہ لیجیے ایک بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے وائلنس کی. تو شہری معاشرے سے اس تشدد کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, اس بارے میں دانش کہتے ہیں. تو اس کے اندر سب سے بڑی چیز اربن ایریاز میں سروس ڈلیوری کے علاوہ سے کے حوالے سے ایک سمپل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی, لوکل لیول پہ گورننس اکاؤنٹیبل لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ اس کی بہت ساری سیاسی وجوہات ہیں, تاریخی وجوہات ہیں, جن کی بنا پہ نہ پیپلز پارٹی والے, نہ PML نواز والے, نہ کوئی اور ان کی دلچسپی ہے کہ جی یہ کوئی اکاؤنٹیبل لوکل گورنمنٹ آئے. تو سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارا تشدد جو ہے اٹ از ڈریون بائی لیک آف ایکسیس ٹو ریسورسز, خاص طور پہ جب جینڈر کی بات آ رہی ہے. سروسز کی, ریسورس نہیں, میں سروسز کی بات کر رہا ہوں, پانی کی بات کر رہا ہوں, سالڈ ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ
मसाइल भी तब तक हल नहीं होते जब तक आपकी एक अकाउंटेबल लोकल गवर्नमेंट हो। हाल ही में पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में सफाई के लिए एक बड़ी मुहिम का आगाज किया गया। इससे शहर तो साफ होगा ही, मगर उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद इससे मुआशरे में तशद्दुद में भी कमी आए। औरतों के हुकूक, उनकी स्ट्रगल्स और उनकी कामयाबियों के बारे में हम जितनी भी बात करेंगे उतना ही सोच में एक पॉजिटिव तब्दीली का आगाज कर सकेंगे। कुछ और कहानियां भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले एक छोटी सी ब्रेक। कहते हैं कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरना भी सदका है। लाहौर में काम करने वाली स्माइल अगेन फाउंडेशन यही काम कर रही है। तेजाब से जला दी जाने वाली खवातीन की मदद करके मुसरत मिसबा और उनकी टीम ऐसी खवातीन को न सिर्फ मेडिकल एड फराहम करती हैं, बल्कि उन्हें साइकोलॉजिकल और मोरल सपोर्ट देकर अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल भी बनाती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरवरी बेगम पर आज से 23 साल पहले उनके शोहर और ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल फेंक कर आग लगा दी थी। वजह घरेलू नाचाकी और जहेज न लाने की पादाश। काफी सारे इधर भी होगी सही थोड़ी जी ऐसे होन डई है। गैस गर्दन भी नहीं सी हैगी मेरी। सरवरी बेगम ने 18 साल दुनिया से छुपकर बेहतर जिंदगी और बेहतर चेहरे की उम्मीद लेकर बगैर इलाज के गुजारे। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਿਲਾਣੇ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਜੇ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ। सरवरी बेगम उन अनगिनत मुतासरा खवातीन में से एक है जिनको घरेलू तशद्दुद का सामना करना पड़ा, जिनको जला दिया गया या उन पर तेजाब फेंक दिया गया। लेकिन आज सरवरी काम करती हैं, बाहर निकलकर लोगों से मिलती हैं, अपने पांव पर खड़ी हैं और आज वो अपना चेहरा छुपा कर नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले और एक मुस्कुराहट के साथ इन हालात का सामना कर रही हैं। मैं किसी को घबराती नहीं हैगी। इन्ना का हौसला सानू मिल गया भी जिवें ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਸਾਲ नहीं सहाएंगे। सरवरी की जिंदगी में इस तब्दीली और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी है स्माइल अगेन फाउंडेशन ने। अमेजिंगली ब्रेव गर्ल्स, मतलब इनको खुशी होती है देखकर। ये सुबह आती हैं और आके सबसे पहले अपनी आईब्रोज बनाती हैं और लिपस्टिक लगाती हैं और फिर गौर से आपको ज़रा मतलब देखती हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कहती हाँ बहुत अच्छी लग रही है। सो दैट ब्यूटीफुल स्माइल जो आप सबसे पहले उनको देखते हैं, आपके दिन की शुरुआत बहुत प्यारे तरीके से हो जाती है। सरवरी जैसी मुतासरा खवातीन के चेहरे पर मुस्कुराहट का ख्वाब स्माइल अगेन फाउंडेशन की चेयरपर्सन मुसरत मिसबा ने साल 2003 में देखा था। This was in 2003 that a girl walked into my office and I was about to leave my office when she came to me that as a beautician I could help her in looking better, and when she removed her veil तो मेरे सामने एक औरत थी जिसका कोई चेहरा नहीं था। She's lost her one eye. There was actually a hole उसकी नाक की जगह, उसकी neck and chin was contractured and I sat down. I actually thought that it was ऐसा मुझे लग रहा था जैसे मेरी पाँव से जान निकल गई। मुसरत मिसबा पेशे के लिहाज से एक ब्यूटिशियन है और इस काम को करते हुए उन्हें 35 साल हो चुके हैं। उनका कहना है कि उस दिन उनके लिए खूबसूरती के मानी तब्दील हो गए। और मैंने उसको पूछा आप मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसने कहा आप जो इतनी बड़ी ब्यूटिशियन बनती है मुझे ठीक करिए, मेरा मेकअप करके दिखाइए। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और वो दिन था विच एक्चुअली चेंज्ड माई टोटल बीइंग, क्योंकि मैंने उस दिन जाके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि मैं कितनी नाशुक्री हूँ कि क्या कुछ अल्लाह ने मुझे नहीं दिया और मैंने कभी कोई शुक्र भी नहीं अदा करते ना हम लोग, वी जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और इस बात पे भी माफ़ी मांगी कि मैंने क्यों नहीं
ان چیزوں کو پہلے دیکھا. میں اسی معاشرے میں رہتی ہوں نا, میں نے نہیں دیکھا, میں نے نہیں پڑھا کہ عورتیں جو ہیں وہ جلائی جا رہی ہیں یا تیزاب پھینکا جا رہا ہے. کیوں نہیں میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ مجھے ان کو ہیلپ کرنا چاہیے. اسمائل اگین فاؤنڈیشن متاثرہ خواتین کو نہ صرف علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرتا ہے بلکہ ان کے نفسیاتی اور ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ ہنر بھی سکھاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں ایک فعال شہری کے طور پر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں. اور اب ہمارے پاس 627 سے زیادہ ہی بچیاں ہوں گی who are registered patients, جن کا ہم مختلف سٹیجز پہ آپریشنز کرواتے رہتے ہیں. جیسے جیسے آپریشنز ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے جیسے ان کی آنکھ کھل گئی, ان کے کانٹریکچر ریلیز ہو گئے, تو اب ان کو پھر کوئی نہ کوئی ہنر سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. دی گرلز فرام کراچی اینڈ لاہور جو کہ تعلیم اپنا کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, نو بیکاز لکنگ بٹ بیٹر, سو وہ فیس کر سکتے ہیں کالج اور اسکول میں. ون آف آ گرل ہیز بیکم اے لائر, دیٹ 4 girls have become nurse. انہوں نے مجھے تسلی دی, میرا ٹریٹمنٹ کروایا اور پھر مجھے ایک بیوٹیشین کا کورس کروایا, فیشن ڈیزائننگ کا کروایا کورس. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے مشین لے کے دی تاکہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں اور دنیا کا سامنا کر سکوں, جو مجھ میں نہیں تھا. جوزفین کے گھر میں اس وقت آگ لگی تھی جب وہ بہت کم عمر تھی, جس میں ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی. میں بہت چھوٹی تھی اور ہمارے گھر آگ لگ گئی تھی, کسی نے لگائی تھی اور میں جل گئی. اسمائل اگین فاؤنڈیشن میں اس وقت 627 خواتین رجسٹرڈ ہیں جن پر تیزاب پھینکا گیا یا جنہیں جلا دیا گیا. نورین اور بشرا کو بھی ان کے شوہروں نے تیزاب سے جلا دیا تھا. ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی تھی, ڈیورس دینے کے بعد پھینکا 3 مہینے بعد. میں بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہی تھی, 3 بیٹیاں ہیں میری, جس میں 2 بیٹیاں میرے ساتھ تھیں. تو پیچھے سے وہ آیا, آ کے اس نے, میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو سائڈ پہ سے پھینکا ہے جس سے آدھا فیس ڈیمیج ہوا ہے. ساتھ میری بچیاں بھی تھیں, ان کے بازو پہ بھی گرے ہیں. میری چٹیا کے ساتھ ہی پیچھے میرے دونوں ہاتھ بندھ ہیں اور میری ساس نے یوں مجھے پکڑا ہے اور ہسبینڈ نے چپٹی کے اوپر کپڑا لپٹا ہوا تھا پہلے سے ہی, وہ ڈپ کر کے اس طرف اس نے لگا دیا اور دوسری طرف اس نے اس کے ماموں نے اس سے چپٹی چھین کے. سروری بیگم کی طرح بشرا, جوزفین اور نورین کی کہانیاں بھی ایسی ہی دل ہلا دینے والی ہیں, لیکن آج یہ تمام خواتین ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت اور حوصلے سے کھڑی ہیں, اور اتنا حوصلہ کہ وہ اس جرم کا سدباب کرنے کی کوششوں میں اپنی آواز کو بھی شامل کر رہی ہیں. پاکستان میں جلائے جانے والے یا تیزاب سے متاثرہ افراد میں 70% خواتین ہیں. سال 2011 میں پاس کیے گئے ایک قانون کے مطابق ایسے کیسز میں مجرموں کی سزاؤں کو سخت کر دیا گیا ہے, لیکن سال 2012 کے مقابلے میں سال 2013 میں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. دیکھا, وقت پڑنے پر عورت چاہے اس نے کتنی بھی تکلیف کا سامنا کیا ہو, اپنی ہمت سے ایک باپ, بھائی اور بیٹے کا فرض ادا کر سکتی ہے. بہت سی خواتین نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک ایگزامپل ہیں. ایسی ہی کچھ اور دلچسپ کہانیاں ایک بریک کے بعد, کہیں جائیے گا مت. عورت جہاں بیٹی, بہن, بیوی اور ماں ہے, وہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ایک انسان, ایک انڈیویجول بھی ہے. وہ مختلف فیلڈز میں اپنی محنت اور لگن سے اہم ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی ہیں. لیکن کیا میڈیا میں خواتین کی نمائندگی درست انداز سے کی جا رہی ہے؟ اس بارے میں خود خواتین کیا سوچتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عشرت سلیم سے یہ رپورٹ. حالیہ برسوں میں پاکستان میں ذرائع ابلاغ, خاص طور پر ٹیلی ویژن چینلز کی تعداد اور ان کی نشریات کے دورانیے میں اضافے کے اثرات معاشرے میں نمایاں طور پر محسوس کیے جا سکتے ہیں. تقریباً تمام ہی طبقے بشمول خواتین میڈیا کی طاقت کا اعتراف تو کرتے ہیں, لیکن عورتوں کے کردار کو کیسے اجاگر کیا جا رہا ہے, اس سے شاید بہت سی خواتین مطمئن نہیں. عورتوں کو میڈیا پر جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے, اس بارے میں کام کرنے والوں میں شامل فوزیہ سعید کا ماننا ہے کہ ٹی وی ڈراموں میں عورتوں کی عکاسی میں گزشتہ چند سالوں میں بہتری کی بجائے ابتری آئی ہے.
جو نیوز چینلز ہیں ان کی بات الگ ہے، مگر میں ڈراموں کی بات کروں گی، خاص طور پہ جو پچھلے 10 سال میں ڈراموں میں جس میں کہ تھپڑ مارنا ضروری ہو گیا، جس میں ڈیورس ضروری ہو گئی، جس میں بیچ میں اچھے ڈرامے ہیں، میں سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ آپ کے بات کروں گی یہاں پر کہ ہم عورتیں جنہوں نے ساری زندگیاں بتائی ہیں عورتوں کے لیے زیادہ سپیس کریٹ کرنے کے لیے یا ان کے حقوق کے لیے، ہم غور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے کیا کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران پاکستانی خواتین نہ صرف مختلف شعبوں میں شامل ہوئیں بلکہ ان کا کردار بھی نمایاں رہا۔ ماہر تعلیم اور حقوق نسواں کی کارکن فرزانہ باری کا ماننا ہے کہ میڈیا پر خواتین کو محض روایتی کرداروں میں پیش کرنا تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتا۔ مختلف قومیں یہاں بے بستی ہیں، ان کے مختلف رسم و رواج ہیں، ان کے اپنے وہ ہیں، ہم اور لوگوں کے اپنی جو ہے وہ ورلڈ ویو ہے چیزوں کے اوپر، لیکن میڈیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو ایک بہت روایتی کنزرویٹو جو ٹرینڈ ہے میڈیا اس کو زیادہ پروجیکٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ عورتوں کے ملٹیپل رولز ہیں، عورتیں جو ہیں وہ مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مگر وہ کسان بھی ہیں، وہ محنت کش بھی ہیں، وہ فیکٹریوں میں بھی کام کرتی ہیں، وہ تعلیمی اداروں میں بھی کرتی ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا عورتوں کے صرف وہی رول جو ان کے ریپروڈکٹیو یعنی کہ جو ماں بہن بیٹی بیوی کے رول ہیں اس کو زیادہ پروجیکٹ کرتا ہے، اور عورتوں کے جو دوسرے رول ہیں ان کا کسان ہونے کا، محنت کش ہونے کا، ان رولز کو somehow ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میڈیا ابھی تک عورتوں کے وہ جو امیجز ہیں وہ نہیں لا سکا ہے سامنے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن آئیے رحمان کا کہنا ہے کہ معاشرے میں عورتوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی عکاسی میڈیا پر نظر آتی ہے۔ دیکھیے، میڈیا پورٹریل عورتوں کا جو ہے پاکستان میں وہ سماجی رویوں کی عکاسی کرتا ہے جو آن دی ہول عورت کے ساتھ رکھی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ عورت دوست نہیں ہے، عورت کو حق بھی نہیں دیتا، عورت تسلیم بھی نہیں کرتا، اور اگر کہیں سر اٹھاتی ہے تو کچلنے کے لیے ایک سے دوسرے تک سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیا بھی رپورٹ تو کرتا ہے، اگر عورت ساتھ جاتی ہو جائے رپورٹ کر دیتا ہے، ماری جائے رپورٹ کر دیتا ہے، لیکن عورت کے حقوق کے لیے میڈیا اس طرح سے لگن نہیں دکھاتا جس طرح اور چیزیں دکھاتا ہے۔ آسما شیرازی ایک خاتون صحافی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خواتین کا میڈیا کا حصہ بننے سے تبدیلی تو آ رہی ہے لیکن اس کی رفتار کچھ سست ہے۔ ان کے بقول حقیقی تبدیلی کے لیے خود خواتین ہی کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ خواتین کے آنے سے بہت اچھا فرق پڑا ہے۔ مثلا جب ہم نے جوائن کیا تھا ٹی وی تو ہارڈلی 1 یا 2 خواتین تھیں، اور انڈیپینڈنٹ میڈیا میں ظاہر ہے کہ میں نے جب جوائن کیا تھا تو میں ایک ہی جو ہارڈ کور رپورٹنگ کر رہی تھی، تو بڑا مشکل ہوتا تھا اس وقت۔ اب بڑا اچھا لگتا ہے، انکریجنگ ہے کہ خواتین آ رہی ہیں، مگر ہم کوانٹٹی پہ چلے گئے، کوالٹی پہ نہیں گئے ہیں، اور کوالٹی کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایسی لڑکیاں، ایسی خواتین لانی پڑیں گی جو واقعی جرنلسٹ ہیں۔ ان کو صرف انفارچونیٹلی ہم شو پیس نہیں ہیں کہ ہمیں شو پیس کے طور پہ ٹی وی پہ استعمال کیا جائے، کسی سینئر کے ساتھ بٹھا دیا جائے اور ہم صرف سر ہلاتے رہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم بھی کام کر سکتے ہیں، ہم کوالٹی کام کر سکتے ہیں۔ حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والوں کا ماننا ہے کہ پاکستان میں عورتوں کے تشخص کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے باصلاحیت مرد و خواتین ذرائع ابلاغ کا حصہ بنے جو اپنی تخلیقی صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں عورتوں کے کردار کی صحیح عکاسی کر سکیں۔ آپ سب کو ہیپی ویمنز ہسٹری منتھ، ایون دو یہ دن کو ہمیں ہر روز منانا چاہیے۔ جانے سے پہلے پلیز ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اور اپنا فیڈ بیک بھیجتے رہیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی کہانی، انوکھا سفر کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔